السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آسن اوپن اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج ہماری مذاہب کے بارے میں کلاس ہے، تو ہم نصرانیت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم نے مختلف مراحل پڑھے۔ 9واں مرحلہ ہم پڑھ رہے تھے، عہد اقلیت۔ تو مارٹن لوتھر کے بارے میں پڑھا ہم نے، اور پھر تھامس ہوبس کے بارے میں اور وولٹیئر کے بارے میں۔ تو آگے جا کے ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ مذہب کے ماننے والوں پر اقلیت کی تحریک کے اثر کے نتیجے میں 2 تحریکیں وجود میں آئیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی تحریک کیا تھی؟ تحریک تجدد۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے، ایک تو پہلی تحریک ہی تھی تحریک تجدد، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ کیا تھے، وہ کیا کام کرتے تھے، جنہوں نے اقلیت کی اس تحریک سے، یعنی عقل پرستی کی اس تحریک سے مرعوب ہو کر مذہب میں کچھ تبدیلیاں شروع کی۔ اس تحریک کو تجدد کی تحریک کہا جاتا ہے، یعنی ماڈرنزم۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مذہب بنیادی طور سے درست ہے، مگر اس کی جو تشریح و تعبیر غلط طریقے سے کی جاتی رہی ہے۔ بائبل میں اتنی لچک موجود ہے کہ اسے ہر زمانے کے انکشافات اور سائنٹیفک تحقیقات کے مطابق بنایا جا سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے بائبل کے بعض غیر اہم حصوں کو ناقابل اعتبار بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کے متوارث الفاظ و معانی کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر پل لین کے بیان کے مطابق اس طبقے کا سرگرو مشہور فلسفی روسو تھا۔ تو یہ ماڈرنزم کی جو تحریک تھی، یعنی یہ پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، جب اقلیت کا یعنی ریشنلزم کا اثر پڑ گیا اس پر، مذاہب پر، تو جو مذہبی لوگ تھے ان کی دو حصے ہو گئے ان کے۔ پہلا حصہ کیا تھا؟ وہ تحریک تجدد والے تھے، ماڈرنزم والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم کسی یعنی بائبل کو غلط طریقے سے تفسیر کی جاتی رہی ہے، ہم تو اس کو کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں، اور کچھ حصوں کو ہم حذف بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ الفاظ کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ تو ان کے جو سرگرو تھے، ان کے جو اس فکر کے بانی مطلب کہہ سکتے ہیں، وہ روسو تھے۔ دوسری تحریک جو وجود میں آ گئی، وہ تو ایک طریقے سے مقابلہ کرنا چاہا انہوں نے، بالکل انہوں نے کہا ہم ماڈرنائز کریں گے، ہم نئے سرے سے اس کی یعنی تشریح کریں گے بائبل کی۔ اب دوسرا ہے بعض مذہبی طبقوں میں، یعنی تحریک احیاء، بعض مذہبی طبقوں میں خالص رومن کیتھولک مذہب کو از سر نو زندہ کرنے کی تحریک شروع ہو گئی۔ یہ تحریک کیتھولک ریوائول موومنٹ کہلاتی ہے۔ اس تحریک کے علمبرداروں نے اقلیت پسندوں کے خلاف جنگ شروع کی اور کہا کہ عیسائیت وہی ہے جو ہمارے اسلاف نے سمجھی تھی، اور جس کا ذکر ان کی نسلوں کے فیصلوں میں چلا آتا ہے۔ کلیسا یعنی چرچ ہے، کلیسا کو پھر سے سب سے بڑا صاحب اقتدار ادارہ ہونا چاہیے، اور کیتھولک عقائد میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہ تحریک 19ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی تھی، اور اس میں کیا ہوا؟ یہ وہ زمانہ ہے جب مغرب کے لوگ مادیت کا پورا تجربہ کرنے کے بعد اس کے دربار سے خالی ہاتھ لوٹ رہے تھے۔ مادی تہذیب نے مغربی زندگی، یعنی میٹیریلزم نے مغربی زندگی میں جو زبردست بے چینی پیدا کر دی تھی، اس کی وجہ سے ایک بار پھر روح کی طرف توجہ دینے کا شعور تازہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جب مادی ترقی کی طرف وہ گئے، میٹیریلزم کی طرف وہ گئے، تو اس سے بھی ان کو سکون نہیں ملا، تو وہ اب واپس یعنی روح کا سفر کرنے والے تھے، روح کی طرف لوٹ رہے تھے، یعنی اسپرچولیزم کی طرف، اسپرچولیٹی کی طرف۔ احیاء کی تاریخ نے ایسے لوگ کو سنبھالا، اور وہ ایک مرتبہ پھر عیسائیت کے ان قدیم نظریات کی گود میں جا گرے جنہوں نے عیسائی دنیا کو 13ویں اور 14ویں صدی میں تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہیں پر جا کر وہ گرے۔ اب اس تحریک کے علمبرداروں میں الیگزینڈر ریناکس اور جان ہنری نیومین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ٹھیک ہے، تحریک احیاء کے علمبرداروں میں ایک قابل ذکر ہے۔ کاش ان نصرانیوں کو کوئی بتاتا کہ تم افراط و تفریط کی جس دلدل میں گرفتار ہو، یعنی تم حد سے باہر نکلنے والے ہو، غلو کرنے والے ہو، اس دلدل میں تم گرفتار ہو، اس سے نجات کا راستہ عرب کے ریگزاروں کے سوا کہیں اور نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کے بھٹکے ہوئے قافلوں نے ہمیشہ اپنی منزل کا نشان وہی سے حاصل کیا ہے۔
تم پوپ پرستی سے لے کر انکار خدا تک کے ہر مرحلے کو آزما چکے ہو، مگر ان میں سے کوئی تحریک تمہیں سلگتے ہوئے داغوں کے سوا کچھ نہیں دے سکی، یعنی تمہیں زخم ہی لگے ہیں، تمہیں کچھ فائدہ ان تحریکوں سے نہیں ہوا ہے۔ اگر تمہیں سکون اور راحت کی تلاش ہے تو خدا کے لیے ایک بار کیمیا کے اس نسخے کو آزما کر دیکھو جو آج سے 1400 سال پہلے فاران کی چوٹیوں سے جلوگر ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے کر گیا تھا، یعنی پیراکلیٹ یا فارکلیت، یعنی اس کا ذکر آیا ہے ان کی کتابوں میں۔ تو یہ پیشن گوئی جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جسے دیکھ کر صلع کے بسنے والوں نے گیت گائے تھے، ٹھیک ہے، مدینہ کے بسنے والوں نے، یہ پیشن گوئی بھی بائبل میں موجود ہے، اور قیدار کی بستیوں نے حمد کی تھی، جس کے قدموں پر پتھر کے بت اوندے گرے تھے، جس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ جو کچھ سنا وہی تم کو تک پہنچا دیا۔ جب تک تم اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں آؤ گے تمہیں اس منزل کا پتہ نہیں لگ سکے گا جہاں سے ضمیر کو سکون، روح کو مسرت اور دل کو قرار حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی لازم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ جو بھی کوئی سنے گا، چاہے یہودی ہوگا، نصرانی ہوگا، میرے بارے میں سنے گا، پھر ایمان نہیں لائے گا اس پہ جو کچھ لے کر مجھے بھیجا گیا ہے، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کو کوئی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ ایک محدود وقت تک اس کو سکون لگے گا، لیکن پھر وہ بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوتا رہے گا جب تک کہ وہ اسی دین پر قائم نہ ہو جائے جو دین لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور جس کی پیشن گوئی ہے آج کے محرف شدہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ اچھا، نصرانیت کے اہم عقائد و نظریات۔ اب ہم، یہ تو تاریخی مراحل تھے، اب نصرانیت کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے صاف و شفاف عقیدہ اور توحید خالص، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف و شفاف عقیدہ اور توحید خالص لے کر آئے تھے، لیکن نصرانی بہت جلد اپنے دین حق سے منحرف ہوئے اور خالص بت پرستی کا شکار ہو گئے، وہ بھٹک گئے اپنے دین سے اور بت پرستی کا شکار ہو گئے۔ وہ ایسے عقائد کے معتقد بنتے گئے جن سے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حقیقی شاگرد یعنی حواری بری ہیں۔ ذیل کی سطور میں ان کے چند بنیادی معتقدات کا مختصر تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا ہے معبود، یعنی اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ۔ خدا ایک ہی نہیں ہے بلکہ تین، خدا ایک ہی نہیں ہے بلکہ تین ہے۔ انسان، یعنی تثلیث جس کو بولتے ہیں، ٹرینٹی، انسان کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، وہ جب اپنے معبود اعلیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس کا معبود بشری کمزوری سے پاک اور تمام قوتوں کا مالک ہے۔ تاہم بعض قدیم اور مشرکانہ مذاہب میں ایک تو معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے جھوٹے معبود تصور کیے جاتے ہیں، اور انہیں انسان کے مشابہ و مماثل بھی خیال کیا جاتا ہے۔ تصور الہ کے لحاظ سے دنیا کے عظیم مذاہب وہ ہے جو معبود کی عظمت و تنزیہ کے قائل ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ معبود جو ہوتا ہے وہ عظیم ہے اور بالکل تمام نقصوں سے وہ منزہ ہے، پاک ہے، اسے تمام انسانی عوارض سے پاک جانتے ہیں، اور جو بھی انسانی نقص ہے، انسان کو لاحق ہوتی ہے چیزیں، ان سب سے جو بھی مذاہب ہے، عظیم مذاہب، وہ اس کو پاک سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف جھوٹے معبودوں کی شرکت سے پاک اور بلند جانتے ہیں، اور جو بھی وہ مذاہب ہے، عظیم جو ہے، خاص طور پر آسمانی مذاہب جو ہے، وہ انہیں جھوٹے معبودوں کی شرکت سے اللہ تعالیٰ کو پاک جانتے ہیں۔ دعوت و نصرانیت کا بھی یہی ہے کہ خدا واحد اور عظیم و برتر ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ مروجہ نصرانیت کے عقائد اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتے۔ جو آج کنٹمپرری نصرانیت ہے، یعنی جو پھر پیدا ہو گئی پھر اور آج کے دور میں عروج پر ہے، تو وہ ان کے عقائد اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ نصرانیت نے تو وحدانیت کے تصور کو عقیدہ تثلیث سے ختم کیا، ٹرینٹی۔ جہاں تک خدا کی تنزیہ کا تعلق ہے تو بائبل کا تصور الہ عظیم مذاہب کے بجائے کئی لحاظ سے قدیم غیر ترقی یافتہ مذاہب سے قریب تر ہے، ٹھیک ہے۔ عظیم مذاہب کے بجائے یہ کہ ان کے ساتھ موافقت رکھتا ہے جو جن کو یہ بولتے ہیں غیر ترقی یافتہ، ٹھیک ہے، جو انڈر ڈیولپڈ ہے یا بالکل ان ڈیولپڈ ہے، ان مذاہب کی قریب تر ان کے عقائد ہے۔ نصرانیت کے تصور الہ میں توحید و تنزیہ کا معیار قدیم یونانی بت پرستوں کے معیار سے کچھ زیادہ بلند نہیں ہے، یعنی جو قدیم بت پرست پیگن جن کو بولتے ہیں،
جو ان کا معیار تھا نا بت پرستی کا، وہی ان میں بھی ہے توحید کے بارے میں۔ بائبل میں معبود کے بارے میں جو تصور دیا گیا ہے اس کی ایک جھلک یہ ہے: خداوند تمہارا خدا، الہوں کا الہ، خداوندوں کا خداوند، وہ بزرگوار، قادر اور مجیب خدا ہے جو رعایت نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدل دے۔ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، یعنی خدا، میرا مطلب خدا کا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی ہے۔ بائبل کی ان عبارتوں سے بآسانی اللہ کی ذات کا ادراک حاصل ہوتا ہے، اور جو کوئی نصرانی مذکورہ عبارتوں کے خلاف اعتقاد رکھتا ہے وہ یقیناً اپنی مذہبی کتابوں کو جھٹلاتا ہے، اور یہی بالکل عین حقیقت ہے، کیونکہ موجودہ نصرانیت کی بنیادی درج بالا عبارتوں کے برعکس عقیدہ تثلیث یا ثالوث ٹرینٹی پر مبنی ہے۔ لہذا اب ذیل میں عقیدہ تثلیث کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی، اس کی تعریف کیا ہے؟ لغتاً یعنی عربی زبان کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کرنا، تثلیث، ثلث یثلث۔ اس کا ماخذ دراصل لاطینی زبان کا لفظ ٹرائنٹاس ہے۔ اصطلاحاً خدا کی وحدانیت کا 3 شاخوں یا 3 اقانیم میں تقسیم کرنا تثلیث کہلاتا ہے، جو ہم نے پچھلی بار کہا تھا اقنوم، اسی کی جمع ہے اقانیم۔ دور جدید کے ایک نصرانی عالم عبد الفادی اپنی مشہور کتاب شخصیت المسیح فی الانجیل والقرآن میں عقیدہ تثلیث کا تعارف یوں کراتے ہیں: مسیحیت یہ ایمان رکھتی ہے کہ اللہ ایک ایسی زندہ شخصیت اور وجود ہے جس کا جسم روحانی ہے، مادی نہیں ہے، کہ جس کو دیکھا جانا یا جس کو چھوا جانا ممکن ہو، یا جو اس سے معلوم کیا جا سکے، یعنی وہ دیکھے جانے سے یا چھوئے جانے سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ روح ہے، جیسا کہ مسیح نے خود بتا دیا ہے کہ خدا روح ہے، ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، اور یہی اللہ واحد ہے اور 3 اقانیم باپ، بیٹا، روح القدس کا حامل ہے، یعنی اسی میں یہ 3 اقانیم 3 حصے ہیں۔ اس عقیدے کے مطابق خدا 3 اقانیم یعنی پرسنز کا مجموعہ ہے۔ وہ 3 اقانیم کون ہیں جن کا مجموعہ ان کے نزدیک خدا ہے؟ خود ان کی تعین اور اس عقیدے کی تشریح و تفسیر میں عیسائی علماء کے بیانات اس قدر مختلف ہے کہ یقینی طور پر کوئی ایک بات کہنا بھی بہت مشکل ہے۔ چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے مجموعے کا نام ہے، ٹھیک ہے، روح القدس جبریل علیہ السلام۔ بعض کہتے ہیں کہ باپ، بیٹے اور کنواری مریم کے مجموعے کا نام ہے۔ پھر ان 3 اقانیم میں سے ہر ایک کی انفرادی حیثیت کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ خدا کے مجموعے جسے وہ ثالوث کہتے ہیں کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، یعنی اس میں جو یہ حصے بتاتے ہیں 3 حصے، تو ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ اس بارے میں بھی زبردست اختلافات ہیں۔ بعض کہتے ہیں ان 3 میں سے ہر ایک بذات خود بھی ایسا ہی خدا ہے جیسا مجموعہ خدا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے ہر ایک الگ الگ خدا تو ہے مگر مجموعہ خدا سے کم تر ہے، اور ان پر لفظ خدا کا اطلاق ذرا وسیع معنی میں کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مجموعہ کمزور ہے۔ تیسرا، بعض کہتے ہیں کہ یہ تینوں خدا نہیں ہے بلکہ ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے، یہ دوسرے قول کے برعکس ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے عام طور پر توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید جیسی اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی توحید میں 1 میں 3 اور 3 میں 1۔ اچھا، نصرانی عقائد کا گہرا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اقانیم کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ پہلا اقنوم باپ ہے۔ نصرانیوں کے نزدیک باپ سے خدا کی تنہا ذات مراد ہے، جس میں اس کی صفت کلام اور صفت حیات سے قطع نظر کر لیا گیا ہے۔ یہ ذات بیٹے کے وجود کے لیے اصل کا درجہ رکھتی ہے، یعنی پرنسپل۔ مشہور نصرانی فلسفر سینٹ تھامس کہتا ہے کہ باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کسی کو جنا ہے اور کوئی ایسا وقت گزرا ہے جس میں باپ تھا بیٹا نہ تھا، بلکہ ایک خدائی اصطلاح ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ باپ بیٹے کے لیے اصل ہے، جس طرح ذات صفات کے لیے اصل ہوتی ہے، ورنہ جب سے باپ موجود ہے اسی وقت سے بیٹا بھی موجود ہے، اور ان میں سے کسی پر کوئی زمانی اولیت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ بالکل بری عقائد ہے۔ پھر خدا کی ذات کو باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے الفریڈ اے گیروی نے لکھا ہے کہ اس سے
کئی حقائق کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ تمام مخلوقات اپنے وجود میں خدا کے محتاج ہیں، جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر اس طرح شفیق اور مہربان ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے پر مہربان ہے۔ یہ تو پہلا حصہ ہوا۔ اب دوسرا اقنوم، خدا کی صفت کلام یا خدا کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ خدا کی یہ صفت کلام انسانوں کی صفت کلام کی طرح نہیں ہے۔ انسانوں کی صفت کلام اور خدا کی صفت کلام کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے سینٹ تھامس ایکویناس لکھتے ہیں، انسانی فطرت میں صفت کلام کوئی جوہری وجود نہیں رکھتی، اسی وجہ سے اس کو انسان کا بیٹا یا مولود نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی الگ کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن خدا کی صفت کلام ایک جوہر ہے، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، عرض اور جوہر۔ جوہر ہوتا ہے یعنی عرض بولتے ہیں اس چیز کو جو خود قائم نہ ہو، جو کسی دوسری چیز کے ساتھ قائم ہو، اور جوہر بولتے ہیں جو خود قائم رہ سکے۔ جیسے یہ کلر جو ہوتا ہے، کلر ہم مت رکھ سکتے ہیں ریڈ کلر، یعنی جو ہم پینٹ لگاتے ہیں دیوار پر اس کا کلر ریڈ ہوتا ہے، وہ ریڈ کلر ہم اس پینٹ سے الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، وہ تبھی ہے، وہ الگ نہیں رہ سکتا، ہم الگ نہیں رکھ سکتے۔ یہ دیکھو ریڈ کلر ہے، ریڈ کلر تبھی ہمیں دکھے گا جب وہ کسی چیز کے ساتھ یعنی چپکا ہوگا، جب کسی چیز کے ساتھ ملا ہوگا۔ جیسے انسان کی آنیسٹی، انسان کے صفات، ہم آنیسٹی کو نکال سکتے ہیں باہر، پھر کہہ سکتے ہیں یہ آنیسٹی ہے۔ تو یہی تھامس ایکویناس بولتے ہیں کہ انسان کے جو صفت کلام ہے وہ جوہر نہیں ہے، تو وہ کوئی وجود نہیں رکھتی، لیکن اسی لیے اس انسان کے کلام کو اس کا بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن خدا کی جو صفت کلام ہے وہ جوہر ہے، وہ ایک حیثیت رکھتی ہے جو خدا کی ماہیت میں اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اس لیے اس کو حقیقت میں بیٹا کہا جاتا ہے، مجازن نہیں، اور اس کی اصل باپ ہے۔ تو یہی وجہ ہے نا وہ خلق قرآن کا مسئلہ، معتزلہ ان نے کیوں انکار کیا قرآن کے کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا ان نے انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ نصرانیوں کے باطل عقائد کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، تو ان نے انکار ہی کر دیا اپنے صحیح عقائد کا۔ وہ کبھی ہم اور دیکھیں گے۔ اچھا، نصرانی عقیدے کے مطابق خداوند کو جس قدر معلومات حاصل ہوتی ہے وہ اسی صفت کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اسی صفت کے ذریعے تمام اشیاء پیدا ہوتی ہے۔ یہ صفت باپ کی طرح قدیم اور جاودانی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ خدا کی یہی صفت یسوع مسیح ابن مریم کی انسانی شخصیت میں حلول کر گئی تھی، جس کی وجہ سے یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئی تھی۔ تیسرا اقنوم، خدا کی صفت محبت و حیات یعنی روح القدس ہے۔ اس صفت کے ذریعے سے خدا کی ذات باپ اپنی صفت علم بیٹے سے محبت کرتی ہے، اور بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ صفت بھی صفت کلام کی طرح ایک جوہری وجود رکھتی ہے، یعنی اصلی وجود رکھتی ہے، اور باپ بیٹے کی طرح قدیم اور جاودانی ہے۔ اسی وجہ سے اسے ایک مستقل اقنوم یعنی پرسن کی حیثیت حاصل ہے۔ خدا کی یہی صفت مریم علیہ السلام کی انسانی شخصیت میں حلول کر گئی تھی۔ نصرانیوں نے عقیدہ تثلیث کی الجھنوں کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے وہ مختلف فرقوں میں بڑھ گئے کہ انہوں نے عقیدہ تثلیث کی شرح میں مختلف آراء پیش کی ہے۔ ان میں سے بعض فرقوں نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ حضرت مسیح کو خدا مان کر ہم عقیدہ توحید کو سلامت نہیں رکھ سکتے۔ خود رومن کیتھولک چرچ کے علماء میں سے بیشتر وہ ہے جنہوں نے اس گتھی کو حل کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ تین کا ایک اور ایک کا تین ہونا ایک راز ہے جسے سمجھنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ کچھ اور علماء وہ ہے جنہوں نے اس عقیدے کی کوئی عقلی تعویل پیش کرنے کی کوشش کی، جیسے اگسٹائن نے ایک مثال یہ پیش کی کہ انسان کا دماغ اس کے پاس علم کا آلہ ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آلہ علم، عالم اور معلوم جدا جدا تین چیزیں ہوتی ہیں، یعنی علم کا آلہ اور علم رکھنے والا اور معلوم جس کے بارے میں اس کو علم ہو، یہ الگ الگ تین چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو زید کے وجود کا علم ہے تو آپ عالم، اور زید معلوم، اور دماغ اعلی علم ہے۔ گویا عالم جس نے جانا آپ، معلوم جس کو جانا زید، اعلی علم جس کے ذریعے جانا آپ کا دماغ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے دماغ کو خود اپنے وجود کا بھی علم ہوتا ہے۔ اس صورت میں عالم بھی دماغ ہے، اعلی علم بھی دماغ ہے، اور معلوم بھی دماغ ہے۔ گویا عالم دماغ، معلوم دماغ، اعلی علم دماغ۔ جس طرح اس مثال میں عالم، معلوم اور اعلی علم تین جدا جدا چیزیں ایک بن گئی ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دماغ تین ہے، اسی طرح خدا تین اقانیم سے عبارت ہے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک خدا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا تین ہے، بلکہ وہ ایک ہی ہے، اور یہ توحید فی التثلیث کی عقلی مثال ہے۔ لیکن اس مثال پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں دماغ حقیقتاً ایک ہی ہے،
اور اس کی تسلیس اعتباری ہے، حقیقی نہیں، ٹھیک ہے، تو حقیقی تسلیس نہیں ہے یہ، تو اعتباراً ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں علم ہے۔ اس کے برعکس نصرانیوں نے کہا باپ، بیٹا اور روح القدس محض خدا کی تین اعتباری حیثیتیں نہیں، بلکہ یہ تین مستقل وجود ہے۔ باپ کا خارجی وجود الگ، بیٹے کا الگ اور روح القدس کا الگ ہے، جبکہ دماغ کی تسلیس کا خارجی وجود ایک ہی ہے، الگ الگ تین نہیں ہے، اور یہ تین اسی ایک کی صفتیں ہیں، نہ کہ مستقل وجود۔ کوئی بھی عقل مند یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ عالم دماغ مستقل وجود رکھتا ہے، معلوم دماغ مستقل وجود رکھتا ہے، اور اعلی علم دماغ مستقل وجود رکھتا ہے، اور اس کے باوجود یہ تینوں ایک ہی ہے، جیسا کہ نصرانیوں کے عقیدے تسلیس کا ما حاصل ہے۔ یہ ہے کہ باپ کا ایک مستقل وجود ہے اور بیٹے کا دوسرا مستقل الگ وجود ہے، اور روح القدس کا تیسرا الگ یعنی مستقل وجود ہے، اور اس کے باوجود یہ تینوں ایک ہی ہے۔ جہاں تک ہندوستانی پادری صاحبان کا تعلق ہے، جو پچھلی ایک صدی کے دوران برصغیر میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، ان کے دلائل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عیسائیت کے بنیادی مراکز سے دوری کی وجہ سے اس مذہب کی تفصیلات کو پوری طرح سمجھ نہ سکے۔ ہم یہاں صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات نے عیسائیت کو کس حد تک سمجھا ہے۔ پادری قائم الدین نے عقیدہ تثلیث کی وضاحت کے لیے تکشیف التثلیث نامی ایک چھوٹا سا رسالہ ترتیب دیا، جو 1972 میں لاہور میں سے شائع ہوا۔ اس میں توحید فی التثلیث کی اصطلاح پر ایک مثال دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان کی جسمانی ترکیب پر غور کیا جائے تو بھی اپنی ہم جنس یعنی مادی اجزاء سے مرکب الوجود ہے، جن کی اتحادی کیفیت کو نگاہ دیکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا جو مادی وجود ہے اس کے مختلف اجزاء ہیں، ہڈی، گوشت اور خون، ان تینوں چیزوں کی باہمی یگانگت کے سبب انسان کا جسم اپنے وجود میں قائم ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو اس کے جسم کی تکمیل محال ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان نے بھی ہندوستانی پادریوں نے بھی مثال دی ہے۔ مذکورہ بالا عبارت میں پادری صاحبان یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح انسان کا ایک وجود گوشت، ہڈی اور خون کے تین اجزاء سے مرکب ہے، بنا ہوا ہے انہیں، اسی طرح اللہ کا وجود تین اقانیم سے مرکب ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ پادری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نصرانی مذہب میں تین اقانیم سے مراد تین اجزاء ہے، اور اس طرح خدا کی ذات تین اقانیم سے مرکب ہونے کے باوجود ایک ہے۔ حالانکہ نصرانی مذہب تین اقانیم کو تین اجزاء نہیں مانتا، بلکہ تین مستقل وجود قرار دیتا ہے، جیسا کہ آگسٹائن کے الفاظ میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس کے لیے اجزاء کا لفظ چھوڑ کر اس نے اقنوم یا شخصیت کا لفظ اختیار کیا ہے۔ اچھا، انسان کا وجود بلا شبہ ہڈی اور خون سے مرکب ہے، مگر صرف گوشت یا صرف ہڈی کو کوئی شخص انسان نہیں کہتا، بلکہ انسان کا ایک جز کہتا ہے۔ اس کے برخلاف نصرانی مذہب باپ، بیٹے اور روح القدس میں سے ہر ایک کو خدا مانتا ہے، خدا کا جز نہیں مانتا۔ اگر مذہب ان تینوں کو خدا کا جز مانتا تو پادری قائم الدین صاحب کی یہ توجہ درست ہوتی، لیکن ایسا نہیں، لہٰذا یہ مثال بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ تثلیث ان کا، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ کیسے وجود میں آیا، وہ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، محنت کریے گا، یہ درس اچھے طریقے سے ریوائز کیجیے گا، اور اب اگلے درس میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی